میں نے پنجرے میں قید اس کبوتر کو دیکھا. مجھے اس پر بڑا ترس آیا تھا. بالکل سفید معصوم سا جانور قید میں آ کر مضطرب ہو رہا تھا. اب بس یہ کہنے لگی تھی کہ مجھے یہ خریدنا ہے. ابا حیران ہوئے. کہنے لگے ایک تو میں تمہارے اس شوق سے تنگ ہوں. لڑکیوں کو چوڑیاں کپڑے مہندی کا شوق ہوتا ہے اور تمہیں پرندے پالنے کا شوق ہے. میں ضد کرتے ہوئے کہنے لگی ابا لا دینا. ایک سے کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں کیسے قید میں پڑا بیچارہ تڑپ رہا ہے. دیکھنا میں اس کا کتنا خیال رکھوں گی. یہ خوش ہو جائے گا. میں بڑے پیار سے اس سفید کبوتر کو دیکھ رہی تھی. لیکن اچانک ہی سامنے کھڑا آدمی سرگوشی میں ابا سے کہنے لگا بھائی صاحب لے لیں اس کبوتر کو، آپ کی قسمت بدل جائے گی. ابا حیران رہ گئے. میں بھی اس کی بات پر ہنسنے لگی لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا. کہنے لگا کہ یہ بہت قسمت والا کبوتر ہے. جس کے گھر جائے گا اس کے گھر کو خوشیوں کی برسات ہو جائے گی. میں اور ابا سمجھ گئے کہ یہ صرف بیچنے کے لیے ایسا ڈھونگ کر رہا ہے. پھر ابا نے میری فرمائش پر وہ کبوتر خرید لیا. اب میں اسے گھر لے آئی. میرے پرندوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا. ویسے تو میں نے طوطے تیتر رنگ برنگی چڑیاں بھی پال رکھی تھیں لیکن کبوتر میرے پاس پہلی بار آیا تھا. لیکن وہ بہت اداس لگ رہا تھا. مجھے ایسے لگا جیسے اتنے دن سے قید میں تھا، اسی لیے یہ بالکل چپ چاپ بیٹھا ہے. اس نے باجرہ بھی نہ کھایا جبکہ سارے پرندے شور مچا رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، لیکن وہ چپ چاپ کونے میں خاموش بیٹھا تھا. پھر میں نے اسے پنجرے سے نکال لیا، اسے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھا لیا. چھوٹی بہن کہنے لگی باجی ایسے تو یہ اڑ جائے گا. میں پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ یہ اڑے گا. شاید اسے قید کی عادت ہو گئی ہے. اب میں اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی. میں چاہتی تھی کہ یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ آزاد ہے، ورنہ قید کا خوف تو اچھے خاصے انسان کو بھی گھٹ گھٹ کر مرنے پر مجبور کر دیتا ہے. میں نے تو اپنا پورا پنجرا پرندوں سے بھرا ہوا تھا جنہیں میں نے بڑے شوق سے پالا تھا. پھر چھوٹی بہن کہنے لگی باجی تم نے اتنے سارے پرندے پال رکھے ہیں، جب شادی ہو جائے گی تو کیا کرو گی؟ میں مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی تم ہو نا ان کا خیال رکھنے کے لیے. تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا. کہنے لگی ہرگز نہیں، میں تو کبھی بھی ان پرندوں کو نہیں پالوں گی. آپ انہیں اپنے ساتھ جہیز میں لے جانا. اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگی. ویسے تو سارے پرندے ہی مجھ سے اٹیچ تھے لیکن یہ کبوتر ہر وقت اداس رہتا، اس لیے میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی. میرا نام شمع ہے. میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا. ہم 2 ہی بہنیں تھیں. مجھ سے چھوٹی اجالا تھی. انٹر کرنے کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا. اب میں گھر پر ہی بچوں کو ٹیوشن اور امی کے ساتھ سلائی وغیرہ کر لیتی تھی. اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی اور امی ابو میری شادی کی تیاریاں کر رہے تھے. میرا رشتہ بالکل ہی انجان لوگوں میں طے ہوا تھا. وہ ابو کے جاننے والے تھے. اچھے خاصے امیر کبیر گھرانے سے میرا رشتہ آیا تھا. میں خود حیران تھی کہ میری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی بنگلے کوٹھے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے. ایسے میں امی اکثر فکر مند رہتی تھیں. کہتی تھی کہ کہیں وہ لوگ غلط نہ ہوں، لیکن ابو کہتے تھے کہ نہیں، ہماری بچی کا نصیب اچھا ہے جبھی تو اتنے امیر گھرانے سے اس کے لیے رشتہ آیا ہے. لیکن بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. تمہارے ماں باپ نے جلد بازی میں غلط لوگوں سے رشتہ جوڑ دیا ہے. لیکن ابو کا کہنا تھا کہ وہ لوگ میرے دیکھے بھالے ہیں. کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، اور میں ان کی رضا میں راضی تھی. امی دھڑا دھڑ سامان لا رہی تھیں جبکہ مجھے یوں انہیں پیسے خرچ کرتے دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا. میں جانتی تھی کہ ماں باپ کئی جتن سے اپنی بیٹیوں کو جہیز دے کر رخصت کرتے ہیں. پھر میں نے شادی سے پہلے اپنے سارے پرندوں کو آزاد کر دیا. میں چاہتی تھی کہ وہ بھی آزادی کا مزہ لیں، لیکن سارے پرندے اڑ گئے جبکہ وہ کبوتر وہیں پر بیٹھا رہا. ہر وقت وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا. اب امی پریشانی سے کہنے لگی ارے اس کا پیچھا تو چھوڑ دے، اسے بھی یہاں سے بھگا. میں کہنے لگی نہیں امی، مجھے اس سے سب سے زیادہ پیار ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. امی حیران تھی. پھر میں نے ابو کو بھی اپنی فرمائش بتا دی کہ میں اپنے کبوتر کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں. پھر ایک رات جب میں سو رہی تھی، شادی میں صرف 2 دن بچے تھے، تو اچانک میرے سرہانے کوئی آ کر بیٹھا. میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو اس کبوتر کو دیکھ کر حیران رہ گئی. اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں اور وہ میرے سرہانے بیٹھا عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا خوفزدہ کر گیا مجھے.
میں نے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ اب میں اس کی محبت دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ شاید اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں اس گھر سے رخصت ہونے والی ہوں۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، تم کیوں اتنا اداس ہو رہے ہو؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ پھر میں دلہن بن کر گھر سے رخصت ہو گئی۔ آج میری شادی کی رات تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اپنے شوہر کو تو میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ آنے والی رات کی وجہ سے میں ڈر رہی تھی، کانپتے وجود کے ساتھ شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اچانک ہی مجھے اپنی ساس کی آواز آئی جو چیختی ہوئی کمرے میں آئی تھی، ارے تم اس کبوتر کو ساتھ لے آئیں، لیکن اس نے تو چیخ چیخ کر ہمارے سر میں درد کر رکھا ہے۔ تو میں شرمندہ سی ہو گئی۔ تو نند کہنے لگی، لگتا ہے اسے بھابھی کی عادت ہے، چلو اسے بھی کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تبھی انہوں نے کبوتر کو میرے پاس بٹھا دیا تو میں پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اتنے میں میرا شوہر بھی کمرے میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے تمہیں اس کبوتر سے بہت پیار ہے۔ تو میں نے سر جھکا لیا۔ ان کے لہجے میں مجھے طنز محسوس ہوا تھا، جبکہ کبوتر میرے پاس ہی بیٹھا تھا، لیکن اچانک اس کی آنکھیں لال ہونے لگیں۔ تبھی وہ اچانک سے ہی مجھ سے دور جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں میرا شوہر سائڈ ٹیبل پر پڑا دودھ کا گلاس اٹھا لایا، مجھے پینے کے لیے کہا۔ مجھے دودھ بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ شروع سے ہی مجھے دودھ سے چڑ تھی۔ ایسے میں میرا شوہر زبردستی مجھے دودھ پینے پر مجبور کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دودھ کا گلاس منہ سے لگایا، اچانک ہی وہ کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنے پنجے مار کر وہ دودھ کا گلاس نیچے گرا دیا۔ نہ صرف میرے شوہر کے کپڑے خراب ہو گئے بلکہ فرش پر بھی دودھ بکھر گیا۔ وہ شخص غصے سے آگ بگولا ہو گیا، چیختے ہوئے کہنے لگا، میں اس کبوتر کو آگ لگا دوں گا، ابھی اسے مار دیتا ہوں، یہ کیا تماشا ہے؟ اس کے چیخنے پر سارے گھر کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تبھی میری ساس کہنے لگی، لو، پہلی لڑکی ہے جو اپنے شوہر سے زیادہ کبوتر کی فکر میں مری جا رہی ہے۔ میرا شوہر غصے سے کہنے لگا، مجھے کوئی اس کے ساتھ سہاگ رات نہیں منانی، لگتا ہے یہ اس کے عشق میں دیوانی ہے، اب یہ اس کبوتر کے ساتھ ہی سہاگ رات منائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ سب کی آنکھوں میں میرے لیے تحقیر تھی۔ تبھی ساس آئی، میرے گلے سے وہ سونے کا ہار نوچ لیا جو میری ماں نے دیا تھا۔ کہنے لگی، اس زیور کو تو میرے حوالے کر، تجھے کہاں سنبھالنا آتا ہوگا زیور۔ اس نے ابھی وہ ہاتھ میں تھاما ہی تھا کہ اچانک کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اس کے ہاتھ پر اتنی زور سے چونچ بھری کہ وہ بری طرح سے چیخ اٹھی۔ دہشت زدہ نظروں سے سامنے لال آنکھوں والے اس کبوتر کو دیکھنے لگی۔ میں خود بھی خوفزدہ ہو گئی تھی، نہ جانے میری ساس اس بات پر کیا سلوک کریں گی، لیکن میری ساس اس قدر ڈری کہ وہ ہار وہیں پھینک کر خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب میں آنسو بہا رہی تھی، لیکن سامنے بیٹھا کبوتر معصوم بن کر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے اس نے دودھ کا گلاس کیوں گرایا تھا، میں خود اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی تھی۔ لیکن اچانک ہی میں نے دودھ میں پڑے ہوئے اس کیپسول کو دیکھا جو فرش پر گرا پڑا تھا۔ میں نے بے اختیار ہی وہ کیپسول اٹھا کر دیکھا۔ نہ جانے کس چیز کا کیپسول تھا، لیکن پورا دودھ سے لتھڑا ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے دودھ میں ملایا گیا ہو۔ اس بات پر میں حیران رہ گئی۔ پھر اٹھ کر کپڑے بدلے اکیلے ہی رات گزار کر سو گئی۔ لیکن اچانک ہی آدھی رات کو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں آیا ہو۔ شاید یہ میرا شوہر تھا، لیکن مجھ پر تو نیند سوار تھی۔ تبھی کوئی مجھے چھو رہا تھا، لیکن میں نے آنکھیں کھول کر نہ دیکھا کیونکہ میرا ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا۔ پھر اس رات میرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا، لیکن جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی تو وہ غائب تھا۔ دوسری صبح بھی میرا شوہر مجھ سے ناراض لگ رہا تھا، جبکہ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ رات کو تو یہ کمرے میں آ گئے تھے، پھر ناراضگی کیسی؟ انہوں نے اپنا حق تو وصول کر لیا تھا۔ انہوں نے پورا دن مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر دوسرے دن ولیمہ منعقد کیا گیا، لیکن گھر پر ہی مجھے سادگی سے تیار کر کے سب لوگوں کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ اس بات پر بھی مجھے حیرت تھی کہ مجھے اس بنگلے میں بہت کم لوگ، یعنی کہ مہمان بہت کم تھے، زیادہ نہیں لگ رہے تھے۔ شادی والا گھر ہے۔ تبھی میں نے دور کھڑی ایک لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، لیکن اسے یوں دیکھتے ہوئے پا کر میں ڈر گئی۔ نہ جانے اس کی ان نگاہوں کا کیا مطلب ہے۔ دوسری رات میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی کہ آج پھر میرا شوہر اندر آئے گا، لیکن نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہو۔ دن کے وقت میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ اس کبوتر کو اپنے ساتھ لے جاؤ،
رات کو اس نے بہت تماشا کیا ہے، اس کی وجہ سے میں ذلیل ہو گئی۔ لیکن اجالا کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، میں تو اسے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی، اس کی آنکھیں ہر وقت لال رہتی ہیں، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی، لیکن جیسے ہی میرے کہنے پر ابو اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تو اچانک اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ یوں سارے مہمان کہنے لگے کہ کیوں معصوم پرندے کو تنگ کر رہے ہو، ارے یہ اس لڑکی کے ساتھ رہتا ہے تو اسے یہیں پر چھوڑ دو۔ یوں میرے کہنے پر اسے یہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ ویسے بھی وہ ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ آج پھر میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کسی طرح سے بھی میں نے اس کبوتر کو خاموش کروا دیا تھا۔ بڑے پیار سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ آج شور نہیں کرنا ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ لیکن جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا، کہیں شوہر ناراضگی نہ دکھائے، یہی سوچ کر میں پریشان تھی۔ لیکن آنے والا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور تھی، وہی لڑکی جو کل مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت تھی۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھی تیز لہجے میں کہنے لگی، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس گھر سے چلی جاؤ، ورنہ اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا؟ ابھی اس سے پہلے کہ میں اس سے وضاحت پوچھتی، اچانک ہی دروازہ کھول کر میرا شوہر اندر آیا۔ کلثوم، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا شوہر غصے سے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کمرے سے چلی گئی۔ پھر میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا، کہنے لگا اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ پھر وہ اس کبوتر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کل تو میں اس سے بہت ڈر گیا تھا، لیکن آج تو یہ بڑا خاموش بیٹھا ہے، چلو ہم بھی اب سونے کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے کمرے کی روشنی کو بجھا دیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے کمرے کے خوفناک اندھیرے میں کسی کا سایہ چھت سے لگا ہوا محسوس ہوا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میرا شوہر ڈر کر ایک دم سے مجھ سے الگ ہوا۔ کیا ہوا؟ تم نے چیخ کیوں ماری؟ اس نے غصے سے مجھ سے پوچھا۔ وہ مجھے ابھی ایک خوفناک سایہ نظر آیا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہوا کے زور پر اڑ رہا ہو۔ تو میرا شوہر سر جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، خواہ مخواہ ڈرامے کر رہی ہو، اگر تمہیں میں پسند نہیں ہوں تو مجھے صاف صاف بتا دو۔ ان کی بات پر میں گھبرا گئی۔ تبھی میں ہڑبڑا سی گئی جب میں نے اس کبوتر کو غائب دیکھا، لیکن پھر سے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ اب میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کیونکہ کمرے میں کسی کا سایہ مجھے باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک ہی کمرے میں موجود الماری کا دروازہ خود بخود اندر کی طرف سے بجنے لگا۔ اب تو میرا شوہر بھی چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ آواز کیسی تھی۔ مجھے بھی ایسے لگا جیسے کسی نے الماری کے دروازے پر دستک دی ہو۔ اب ہم دونوں کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ پھر وہ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کہیں تم ہی یہ سب تو نہیں کر رہی ہو؟ کیا مطلب آپ کا؟ میں گھبرا گئی۔ ایسے لگ رہا ہے تم مجھ سے کوئی رشتہ قائم ہی نہیں کرنا چاہتی، جبھی تو میں جب تمہارے قریب آتا ہوں تم مجھے دور بھگا دیتی ہو۔ اب ان کی نظروں میں میرے لیے شک تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پوری رات ہماری ایسے ہی گزر گئی۔ آج پھر میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا، نہ جانے کیا بات ہے۔ پھر دوسرے دن امی ابو مجھے لے کر آئے تو سسرال والوں نے مجھے کہا جانے نہ دیا۔ میں ابو سے کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی تو ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہی ہے اس کے، کیا آپ لوگوں نے اسے سمجھا کر نہیں بھیجا تھا؟ ابو اس بات پر گھبرا گئے، کہنے لگے نہیں میری بیٹی تو بڑی سمجھدار ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، کہاں سے سمجھدار ہے، راتوں کو ایسے چیخ مارتی ہے جیسے اس نے کہیں بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں بھی شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یوں امی ابو واپس چھوڑ گئے اور میرے سسرال والوں نے مجھے ان کے ساتھ جانے نہ دیا۔ اب میں کمرے میں بیٹھ کر تیار ہو رہی تھی جب بھی دروازہ کھول کر وہی کلثوم نام کی لڑکی اندر آئی۔ مجھے شیشے میں غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم نے میرے حق پر قبضہ کر لیا ہے، تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر میں حیران تھی۔ کہنے لگی کہ تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ تم میرے شوہر کی دوسری بیوی ہو۔ اس نے تو گویا میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی تو وہ وضاحت دیتے ہوئے کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ بات تم سے اور تمہارے گھر والوں سے چھپائی گئی ہے۔ یہ میرے شوہر کی دوسری شادی ہے اور اس نے تم سے شادی صرف اولاد کے لیے کی ہے۔ یاد رکھنا، جس دن یہ اولاد دنیا میں آئی تمہیں بھی اس گھر سے باہر نکال دے گا اور بچہ ہم دونوں میاں بیوی پالیں گے۔
لیکن تمہیں اس کے ساتھ یوں رات گزارتے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر پہلے سے شادی شدہ ہوگا۔ سامنے کھڑی لڑکی کیسا انکشاف کر رہی تھی۔ اب میں آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، دیکھو میں تمہیں یہاں سے بھگانے میں مدد کر سکتی ہوں، تم آج کی رات ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ، ورنہ بچہ ہونے کے بعد میرا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا، اس لیے تمہاری زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ لیکن میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ بھلے ہی میری ایک ایسے آدمی سے شادی ہوئی تھی جو پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن میں یہ غلط قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر وہ لڑکی مجھ پر زور زبردستی کرتی رہی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب میرا شوہر اندر آیا تو میں آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ پاس ہی وہ کبوتر بیٹھا تھا جس کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھیں۔ میرا شوہر کہنے لگا، تم رو رہی ہو، کبھی تم چیخیں مارتی ہو، یہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں غصے سے کہنے لگی، آپ کے دھوکے کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ آپ سب نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ آپ پہلے سے شادی شدہ تھے اور ہمیں جھوٹ کہا کہ آپ کی یہ پہلی شادی ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، ارے تو کیا ہوا، لگتا ہے کلثوم نے تمہیں سب کچھ بتا دیا، اب اس کی خیر نہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، بھلے ہی تم میری دوسری بیوی ہو لیکن تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میں آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، میں سب جانتی ہوں، آپ نے صرف اولاد کی وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں صاف گوئی سے کہہ رہی تھی تو وہ کہنے لگے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے بچے کے لیے تم سے دوسری شادی کی ہے، لیکن میں تمہیں ہرگز طلاق نہیں دوں گا، بلکہ اگر میرا بچہ اس دنیا میں آیا تو تم مجھے بہت عزیز ہو جاؤ گی، کلثوم سے بھی زیادہ۔ ویسے بھی اس کی اور میری شادی کو پورے 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری 4 بہنیں ہیں، اس وجہ سے انہیں اولاد کی جلدی ہے۔ وہ حقیقت بتا رہے تھے جبکہ میں آنسو بہائے جا رہی تھی۔ پھر وہ مجھے چپ کروا کر تھک گئے۔ پھر اپنی جیب سے ایک سونے کا کنگن نکالا اور میری کلائی میں پہنا دیا۔ لیکن اب میری زندگی خراب ہو گئی تھی۔ دن رات میں یہی سوچتی رہتی کہ جلد ہی میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، پھر اس معاشرے میں میری کیا عزت ہوگی۔ دوسری شادی والی بات امی ابو کو بھی معلوم نہیں تھی۔ میں نے ان کے پاس بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ اب میں اپنے آپ کو زندگی میں بہت تنہا محسوس کرتی۔ ہاں میرا پیارا کبوتر ہر وقت میرے سرہانے بیٹھا رہتا، وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ جب سے میں نے اسے یہ سمجھایا تھا تب سے اس نے میرے شوہر کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ایک دن میری ساس آ کر کہنے لگی، یہ کبوتر کیوں تم سے ہر وقت چپکا رہتا ہے؟ ایسے لگتا ہے تمہارے ماں باپ نے اس پر کچھ عمل کروا کے بھیجا ہے۔ دیکھو اگر ہمارے گھر میں کوئی نقصان ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں، لیکن اگلے ہی دن سب کے ہوش اڑ گئے جب آدھی رات کو میری ساس کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آئیں۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ چیخ چیخ کر اس نے اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا۔ میں بھی سہمی ہوئی کونے میں کھڑی تھی جب وہ نفرت سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اسی لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب۔ ابھی میں سو رہی تھی جب وہ کبوتر آ کر میرے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ میری آنکھیں نوچنا چاہتا تھا، تبھی تو میں ایسے چیخی ہوں۔ سب حیران تھے۔ پھر میرا شوہر غصے سے کہنے لگا، میں ابھی اور اسی وقت اس کبوتر کو مار ڈالوں گا، جاؤ اسے آزاد کرو تاکہ یہ کہیں اپنی جان بچا کر چلا جائے۔ تب میں روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے پیار سے کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، کیوں میری زندگی عذاب کر رہے ہو؟ پہلے ہی مجھے زندگی نے اتنا ستا رکھا ہے۔ وہ سر جھکائے منہ لٹکائے بیٹھا تھا، لیکن میں اسے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے کھڑکی کھولی، اسے اڑنے کا اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے غور سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم سے اڑ کر غائب ہو گیا۔ مجھے اس کے جانے سے بہت دکھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو، اسی لیے میں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اب میں ہر وقت چپ چپ سی رہنے لگی۔ امی ابو مجھ سے ملنے آئے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے شوہر کی یہ دوسری شادی ہے۔ پھر میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ جب میں نے گھر جا کر انہیں حقیقت بتائی تو انہیں سخت صدمہ پہنچا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں بات کروں گا تمہارے شوہر سے، آخر اس نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا؟ پھر میں امی ابو سے کہنے لگی کہ میں نے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا ہے، اس لیے آپ کو کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں اپنے سسرال واپس آ گئی، لیکن 1 مہینے بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ آخر ان کا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ وہ سب بہت خوش تھے۔
میں نے دیکھا میرا شوہر تو مجھے پلکوں پر بٹھا رہا تھا، لیکن مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس خوشی اور ناخوشی میں بدلنے کے لیے تھوڑی ہی دیر کے بعد میری سوتن کلثوم چلی آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، لو تم نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی دے ماری۔ اگر تم یہ بچہ پیدا نہ کرتی تو تم کبھی بھی اس گھر سے آزاد نہ ہوتی، لیکن اب اس بچے کو پانے کے بعد میں اور میرا شوہر دونوں تمہیں چھوڑ دیں گے۔ بہت جلد تمہیں طلاق دے دے گا وہ، بس 9 مہینے بعد تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ مجھے آنے والے وقت سے خوفزدہ کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ میری ہمدرد تھی یا پھر دشمن، مجھے اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا، چلو میں تمہیں کہیں گھما کر لاتا ہوں۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ان کے اصرار پر تیار ہونے لگی۔ لمبے لمبے بال کھولے اور خوبصورت جوڑا پہنے میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ بھلے ہی میں نے اتنا ہار سنگار کیا تھا، لیکن پھر بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے چہرے پر ذرا بھی خوشی نہ ہو۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایسے لگا جیسے پیچھے کوئی کالا سایہ کھڑا ہو، جس نے مجھے ایک دم سے ہی ڈرا دیا۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ہاں لیکن کھڑکی سے جھانکتا ہوا ایک خوفناک ہاتھ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، ارے لڑکی آرام سے، پہلے اتنے سالوں بعد ہمیں یہ خوشخبری سننے کو ملی ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہمارے ہونے والے بچے کو کچھ ہو گیا تو ہم تمہیں بھی نہیں بخشیں گے۔ میں حیران تھی کہ ابھی تو اس بچے کا وجود بھی میری کوکھ میں قائم نہیں ہوا تھا، لیکن انہیں مجھ سے زیادہ اس بچے کی فکر تھی۔ اب مجھے ہر ایک سے نفرت ہونے لگی تھی۔ باہر آ کر شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے خوشی خوشی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں منہ بسور کر بیٹھی تھی۔ پھر وہ مجھے ایک ریسٹورینٹ میں لے کر آیا۔ ریسٹورینٹ کے اندر زیادہ رش نہیں تھا، تبھی اس نے ویٹر کو آواز دی، کھانے پینے کی چیزیں منگوا لیں۔ میں نے بھی تھوڑا بہت کھایا، لیکن اچانک ہی میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں نے واپس جانے کے لیے تکرار شروع کر دی۔ پھر میرا شوہر مجھے واپس لے آیا، لیکن اچانک بیچ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ یہ ایک سنسان سا علاقہ تھا، بالکل بھی آبادی نہیں تھی۔ میرا شوہر پریشانی سے کہنے لگا، تمہاری حالت ایسی ہے، گاڑی بیچ راستے میں خراب ہو گئی۔ ویسے بھی یہ علاقہ آسیب زدہ ہے، کیونکہ تھوڑی دور یہاں قبرستان ہے۔ تم ایسے کرو، آیت الکرسی کا ورد کرتی رہو، کہیں اوپری ہوائی چیز کا کوئی اثر نہ ہو جائے۔ سامنے ہی ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس نوجوان چلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے سر پر کیپ پہن رکھی تھی، اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ میرے شوہر نے اسے آواز دے کر روکا تھا، بھائی صاحب، کیا آپ کو تھوڑی بہت گاڑی کے بارے میں جانکاری ہے؟ دراصل میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر گاڑی کو کھول کر چیک کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، لیکن اچانک ہی اس نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے ایک سفید رنگ کا کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرے شوہر کی نظر اس پر نہ پڑی، لیکن میری جان نکل گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کاغذ کو پھینک دوں، لیکن جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہ نوجوان غائب ہو گیا تھا، جبکہ میرا شوہر تو گاڑی میں موجود تھا۔ مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب میں بڑی پریشان صورت لیے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میرا شوہر بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، تمہارا منہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ لیکن میں ان سے کہنے لگی کہ نہیں، بس ایسے ہی، طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے۔ وہ کاغذ ابھی تک میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ پھر گھر جاتے ہی میں نے کپڑے چینج کیے اور بستر پر لیٹ گئی، لیکن شوہر کی نظروں سے چھپ کر اس کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ اس پر صرف ایک عجیب و غریب سا نام لکھا ہوا تھا، اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کاغذ دینے والا نوجوان کون ہے اور اس پر یہ نام کس کا لکھا ہے۔ چاہ کر بھی میں اس کاغذ کے بارے میں کسی کو نہ بتا سکی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرنے لگا۔ ان گزرتے دنوں میں میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی کبھار میں اکیلی ہوتی تو ایسے لگتا کہ میرے پاس کوئی موجود ہے۔ کبھی شیشے میں خود کو دیکھ کر تیار ہو رہی ہوتی تو پیچھے کھڑا ہوا کوئی وجود مجھے محسوس ہوتا۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ کیا معاملات پیش آ رہے تھے۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ساس کو یہ سب بتا دیا تو وہ کہنے لگی، ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کبھی ہمیں محسوس ہوا ہے۔ ہاں لیکن جب سے تم آئی ہو تب سے تو میری بیٹیاں بھی ڈرنے لگی ہیں۔ یہ شاید تمہارے ہی اعمال ہیں۔ وہ ایک زبان دراز عورت تھی، کبھی کسی کے دل کی بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے کسی کو بھی یہ صورتحال نہ بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میں اپنے شوہر کے لیے چائے لے کر آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے چائے بنانے کو کہا تھا۔ چائے لے کر میں کمرے میں داخل ہی ہونے والی تھی جب مجھے اپنی ساس کی آواز آئی، ارے اس عورت کو تو طلاق دے دینا، بس جان چھڑاؤ اس سے۔
میرا شوہر کہنے لگا ہاں مجھے بھی اس کا وجود گھر میں برداشت نہیں، جلد ہی کچھ ایسا ہو کہ میں اسے طلاق دے دوں، بس ہمارا مقصد پورا ہو جائے پھر ہم اس سے جان چھڑا لیں گے۔ وہ دونوں نہ جانے کون سا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن وہ باتیں 100% میرے بارے میں ہی ہو رہی تھیں۔ یہ جان کر کپ میرے ہاتھ سے چھوٹا اور ساری چائے فرش پر گر گئی۔ تبھی میرا شوہر بھاگتا ہوا آیا، پھر غصے سے کہنے لگا ایک کپ چائے کا مانگا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا، جاؤ اب ماسی کو بول دو وہی بنا دے گی۔ میں نیچے بیٹھ کر کرچیاں اٹھا رہی تھی، تبھی ایک کانچ میرے ہاتھ میں چبھ گیا اور خون بہنے لگا۔ میرا شوہر فوراً ہی مجھے پٹی کرنے کو کہا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی، یہ سوچ کر کہ جلد ہی میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں اس بچے کو پیدا کروں گی تو یہ مجھے طلاق دے دیں گے اور پھر میری سوتن اور میرا شوہر مل کر اس بچے کو پالیں گے۔ نہیں، میں اپنے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ شاید اسی لیے انہوں نے ہم جیسے غریب لوگوں کا انتخاب کیا تھا کہ غریب گھرانے کی بیٹی ہے، ہمارا ظلم برداشت کر لے گی۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی۔ پھر جب بچہ ہونے والا تھا تو 1 مہینہ رہ گیا تھا تو میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ لوگ مجھے برداشت نہیں کریں گے، یہ صرف بچے کے آنے کے منتظر ہیں، کیونکہ کلثوم ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ اکثر اس کے ماں باپ اس کے لیے قیمتی چیزیں، سونے چاندی، ہیرے کے تحفے تحائف لے کر آتے تھے اور میرے سارے سسرال والے اس کے ارد گرد پھرتے رہتے۔ اب میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر ایک دن ڈاکٹر کے بہانے سے میں گھر سے فرار ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ماں باپ کے گھر بھی نہیں جاؤں گی، بلکہ کسی دارالامان میں چلی جاؤں گی، لیکن اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ بھلا ایک ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی پیدا ہوتے ہی اس کے بچے کو اس سے چھین لے؟ میں پیدل ہی پیدل چلتی جا رہی تھی۔ شام کے سائے پھیلنے سے پہلے میں کسی پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے شہر یہاں سے بہت دور ہے۔ جاتے جاتے مجھے رات ہو جائے گی، اور پھر وہی ہوا، رات گہری ہو گئی لیکن ابھی تک شہر نہیں آیا تھا، یا شاید میں ہی راستہ بھٹک گئی تھی۔ پریشان چہرہ لیے تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس حالت میں چلا بھی تو نہیں جا رہا تھا، جبکہ میرا بچہ بھی اس دنیا میں آنے والا تھا، صرف 1 مہینہ تو باقی تھا۔ اب مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ابھی بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے درخت کے اوپر سے کسی کبوتر کے بولنے کی آواز آئی۔ میں حیران تھی کہ اس ویرانے میں کبوتر کہاں سے آ گیا۔ تبھی میری نگاہ درخت پر پڑی تو حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی کبوتر تھا جسے میں نے آزاد کر دیا تھا، لیکن آج وہ اس طرف درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ پھر میں نے اسے اڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مسلسل وہیں پر بیٹھا رہا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کچھ مجھے کھانے کو مل جاتا، کاش کوئی ایسا سبب بن جائے۔ تبھی دور سے ایک نوجوان تھالی لیتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں شاید کھانا تھا۔ کھانے کی خوشبو نے مجھے بےتاب کر دیا، لیکن وہ میرے سامنے ہی آ کر کھڑا ہوا۔ میں یہ کھانا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں حیران کہ یہاں پر بھلا کوئی کھانا کیسے لے کر آ سکتا ہے، جبکہ یہاں پر تو کوئی گھر بھی نہیں بنا ہوا۔ پھر اس نے کھانا میرے سامنے رکھ دیا۔ میں بھوک کی وجہ سے اتنی پریشان تھی کہ فوراً ہی کھانا کھا لیا۔ پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ یہاں پر ہی رہتے ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگا نہیں، جہاں آپ جانا چاہتی ہیں میں وہاں پر آ جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اب میں حیران تھی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا یہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ میں دہشت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسا خطرہ؟ جو بھی حاملہ عورت یہاں آتی ہے اسے وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کون؟ وہ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اب میں خوفزدہ سی ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ یہاں پر رہنے والے جنات، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا یہاں پر جنات آباد ہیں؟ میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلیں، یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے، آپ وہاں محفوظ رہیں گی، اور جیسے ہی صبح کا اجالا ہوگا تو آپ کہیں پر بھی جا سکتی ہیں، میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ اب میں اس پر اعتبار کرنا بھی چاہتی تھی اور نہیں بھی، یہ جان کر کے یہ میرے لیے کھانا بھی لے کر آیا ہے، میری مدد بھی کر رہا ہے، مجھے اس پر اعتبار کر لینا چاہیے۔ اب میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے تھوڑی دور اس کا گھر ہے۔ سامنے ہی مجھے ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گھر کے علاوہ یہاں دوسرا کوئی گھر نہیں تھا۔ اب میں سہمی ہوئی ایک کمرے میں بیٹھ گئی۔ اسے میری حالت نظر آ گئی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھا، کہنے لگا آپ ایسی حالت میں گھر سے کیوں نکلی؟ کیا آپ کو اس ویران جگہ سے ڈر نہیں لگا؟ تو میں اسے کہنے لگی کہ ڈر تو لگا تھا، لیکن میرے ساتھ زندگی نے کچھ ایسا کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ قدم اٹھانے سے روک نہیں سکی۔ میں بہت زیادہ اداس تھی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا آج میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات غور سے سن رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے،
شاید آپ اس بارے میں نہیں جانتی۔ کیسا احسان؟ میں نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آپ میرے بارے میں بہت اچھی طرح جانتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ نے ہی مجھے آزاد کروایا، اور اس آزادی کے نتیجے میں میں آج ایک طاقتور مخلوق بن کر یہاں موجود ہوں۔ میں اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دراصل میں وہی کبوتر ہوں جو ایک جنات کی صورت میں آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ کیا مطلب؟ اب کے تو میں بری طرح سہم گئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایک جن ذات تھا، لیکن ایک عامل نے مجھے دھوکے سے کبوتر بنا دیا تھا۔ اس نے مجھ پر عمل کیا تھا، میری ساری طاقتیں ختم ہو گئی تھیں۔ پھر مجھے ایک آدمی نے اپنے پاس قید کر لیا۔ اس عامل کا کہنا تھا کہ اسے جا کر کسی انسانی گھر میں بیچ دینا، اچھا ہے یہ وہیں پر اپنی جان دے دے گا۔ میں نے اس عامل کی ایک بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اب میں بالکل بے بس ہو گیا تھا، لیکن جب سامنے کھڑی ایک لڑکی کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ تم ہی تھی جو مجھے خریدنے آئی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ پھر جب میں نے تمہارے ساتھ رہنے لگا تو مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی، اور میں یہ سوچ کر خوش تھا کہ مجھے خریدنے والی ایک مہربان لڑکی ہے جو میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ اب مجھے ہر وقت تمہارے ساتھ کی عادت ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے اس قید سے آزاد کروا دے، لیکن میں تو بول بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں ایک کبوتر تھا، لیکن میں عام پرندوں جیسا نہیں تھا۔ پھر بھی میرے ہاتھ میں بہت کچھ تھا۔ اکثر جب تم رات کو سو رہی ہوتی تو میں تمہارے سرہانے بیٹھا رہتا، تمہاری حفاظت کے خیال سے۔ لیکن جب تمہاری شادی ہوئی تو میں اندر سے بالکل ختم ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گی۔ لیکن جب تم مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تو جب تمہارا شوہر قریب آتا تو مجھے بہت غصہ آتا۔ میں نے اسے تم سے دور رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن تم بھی اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی تھیں کیونکہ تمہیں وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ تم بھی اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھیں۔ اب میں مایوس ہو گیا، پھر میں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ لیکن جب بھی گھر میں تمہیں کوئی کچھ کہتا تو میں اس سے بدلہ لینے کے لیے فوراً پہنچ جاتا۔ ایسے میں جب تم نے مجھے آزاد کیا، اس دن تم روتے ہوئے مجھے خود سے دور جانے کا کہہ رہی تھی، تو مجھے تم پر بہت ترس آیا۔ پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر یہاں آ گیا، لیکن میں کبوتر کی شکل میں ایک درخت پر بیٹھا تھا جب نیچے بیٹھے ہوئے ایک فقیر کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ تو ہمارے قبیلے کا ہی ایک جن تھا، جو ایک عامل تھا جو جن زادوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ جس کے ساتھ کوئی بھی مشکل پیش آ جاتی تو وہ اس کا حل نکال لیتا تھا۔ اب میں اس کے سامنے جا کر اڑنے لگا، بار بار اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں ایک جن زاد ہوں جو ایک کبوتر کی شکل میں اس انسانوں کی دنیا میں بھٹک رہا ہوں۔ پھر وہ میری بات سمجھ گیا۔ جیسے ہی اس نے میرے اوپر عمل کیا تو میں اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ میں واپس تمہارے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن ایک دن تمہارے شوہر کے ساتھ تمہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ تمہارا ہار سنگار بتا رہا تھا کہ تم اپنی زندگی میں بہت خوش ہو۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تم ماں بننے والی ہو، تو میں نے ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا جانتا تھا کہ آج تم ایسی حالت میں مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی نظر آؤ گی۔ سچ میں تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ دل تو چاہتا ہے ابھی ان لوگوں سے بدلہ لینے چلا جاؤں۔ اگر تم کہو تو میں انہیں ان کی اوقات بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو میں اسے روتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہارا شکریہ جو تم نے میری اتنی مدد کی، لیکن تم انسانوں سے لاکھ درجے بہتر ہو جو دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرے اپنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہیں نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ آج میں ماں بن جاؤں گی تو وہ میرا بچہ مجھ سے چھین لیں گے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی، اسی لیے ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ پھر وہ جنات کہنے لگا، یہ شہر بہت چھوٹا ہے، وہ تمہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ لیں گے۔ اگر تم ہماری دنیا میں رہو گی تو وہ تمہیں کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہماری 2 جن زادیاں رہتی ہیں۔ جب بھی ہمارے قبیلے میں کوئی جن زادی حاملہ ہوتی ہے تو وہی اس بچے کی ڈیلیوری کرواتی ہیں۔ ایسے میں تم بھی ان سے اپنی ڈیلیوری کروا سکتی ہو۔ جیسے ہی تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ دونوں جن زادیاں تمہارے بچے کو تمہارے حوالے کر دیں گی، کیونکہ وہ میرے کہنے پر یہ سب کریں گی۔ اگر تمہیں یہ بات منظور ہے تو آج ہی جا کر ان سے بات کرتا ہوں اور انہیں آپ سے ملوانے بھی لے آؤں گا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی، کیونکہ میں یہ سن کر ڈر گئی تھی کہ کہیں میرے سسرال والے مجھے ڈھونڈ نہ لیں، پھر تو انہوں نے میرا پورا حشر کر دینا تھا۔ یہی سوچ کر میں خوف زدہ تھی۔ پھر میں اسی جن ذات کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگی۔ وہ میری ہر چیز کا خیال رکھتا، کھانے پینے کا، جب دل چاہتا میں سو جاتی۔ مجھے یہاں پر کسی چیز کی کمی نہ تھی۔
دن رات میں امی ابو کو یاد کرتی رہتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس جن ذات کی مدد سے میں امی ابو سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ یہ بہت طاقتور ہے، اس کے ہوتے ہوئے میرے سسرال والے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اب دن گزارنا مشکل ہو گئے تھے۔ پھر ایک بار وہ جن زادیاں مجھ سے ملنے آئیں، پھر کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ جن ذات تم پر مہربان ہو گیا ہے، اس لیے تمہاری اتنی مدد کر رہا ہے، ورنہ کوئی حاملہ عورت یہاں آتی ہے تو ہم اس کا بچہ اسے واپس نہیں دیتے، کیونکہ یہ ہمارا ایریا ہے اور ہمارے سارے قبیلے کے جن زاد اور جن زادیاں یہاں پر آباد ہیں۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی انسان ہمارے قبیلے میں دخل اندازی کرے۔ اس کی بات پر میں سہم گئی، لیکن اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے معاملے میں ہر طرح سے مدد کریں گے۔ جیسے ہی تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو تم اسے لے کر چلی جانا، پھر تم بڑے آرام سے اس بچے کو پال سکتی ہو۔ ان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، یوں اسی جن ذات کے گھر میں رہنے لگی۔ پھر ایک مہینہ ایسا گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ایک رات میری طبیعت خراب ہو گئی، تبھی میں نے دیکھا وہ جن ذات میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، ابھی وہ دونوں جن زادیاں آ جائیں گی اور تمہارا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا، تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں جن زادیاں آ گئیں۔ پھر حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے نہ جانے مجھے کون سی دوائی پلائی کہ جس سے مجھے ذرا بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد میں نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ میرا بیٹا اس دنیا میں آ گیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر رو رہی تھی۔ کن حالات میں نے اسے پیدا کیا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ جنات کہنے لگا، یہ بچہ کس قدر خوبصورت ہے، بالکل تمہارے جیسا ہے۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ پھر دوسرے دن وہ کہنے لگا، اب تم کہاں جاؤ گی، اپنی زندگی کیسے گزارو گی؟ تو میں کہنے لگی کہ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ جن ذات کہنے لگا، میں آپ کو ایک جگہ لے کر چلتا ہوں، وہاں جا کر آپ حیران ہو جائیں گی۔ وہ ایک دارالامان ہے، عورتوں کے لیے پرسکون جگہ ہے، آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور بہت اچھی زندگی گزاریں گی۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ دوسرے دن وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا، لیکن میں یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کہ وہ مجھے میرے سسرال کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے یوں دھوکہ دے گا۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو میرا شوہر سامنے تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مجھے اور میرے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں کب سے ڈھونڈتا پھر رہا تھا، آخر تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ تبھی میرے سسرال والے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ بچہ میرے ہاتھ میں ہی تھا جسے میں نے صرف 2 دن پہلے پیدا کیا تھا۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، آخر تم یہ گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ کیوں ہماری امیدوں کو پورا نہیں ہونے دیا؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ مجھے ساری حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد آپ نے مجھے طلاق دینی تھی۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، نہیں، میں نے تمہیں نہیں بلکہ کلثوم کو طلاق دی ہے، کیونکہ وہ عورت بسنے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے پہلے بھی ہمارے گھر میں بہت آگ لگائی ہے اور ابھی بھی وہ ہمارا سکون برباد کیے ہوئے تھی۔ وہ ایک ذہنی مریض عورت ہے، اس کے ماں باپ بھی اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اس لیے وہ ماں بھی نہیں بن سکتی۔ جب بھی حاملہ ہوتی ہے تو خود اپنا بچہ ضائع کر دیتی تھی۔ مجھے اب اس سے نفرت ہو گئی تھی، تبھی تو میں نے تم سے دوسری شادی کی تھی، اور میں تمہیں چھوڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ شاید اس دن مجھے ہی غلط فہمی ہو گئی تھی جو میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اب میرے سسرال والوں نے اور میرے شوہر نے مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ بچے کی وجہ سے وہ لوگ مجھے خوب عزت دیتے اور ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے بچے سے جدا نہ ہونے دیتے۔ اب میں خوش تھی۔ پھر اس رات میں یہ سوچ کر مسکرا دی کہ جن ذات نے جب بھی مجھے میرے شوہر کے پاس واپس چھوڑ دیا، شاید وہ مجھ سے زیادہ حقیقت جانتا تھا کہ میرا شوہر کس قدر اچھا انسان ہے۔ وہ میری زندگی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک مکمل زندگی گزار رہی تھی، لیکن کبھی کبھار مجھے جن ذات یاد آتا جو ایک کبوتر کے روپ میں نہ جانے کتنے عرصے تک میری زندگی میں موجود تھا، اور پھر جب مجھے اس کی حقیقت پتہ چلی تو اس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ میں تو نادان تھی، شکر تھا کہ اس نے میری مدد کی تو میری زندگی بھی جنت بن گئی۔